میرے ساتھ کوئی التفات ہوتا ادھر سے مہربانی ہوتی. تو اس احساس نے مجھے سچی بات ہے اتنا عاجز کر دیا کہ میں اس زمانے کی حالت آپ کو بیان نہیں کر سکتا. میرے سامنے کوئی حجاز مقدس کی بات کرتا تھا میری اتنی گداز اور رقت پیدا ہو گئی تھی میری طبیعت میں کہ میں حجاز مقدس کی بات سن نہیں سکتا. میں کہتا تھا یہ لوگ پتہ نہیں کون ہیں, یہ کیسے خوش قسمت لوگ ہیں یہ باتیں کرتے ہیں وہاں جانے آنے کی. ہم نے ایک یہ وسیلہ ڈالا ہوا تھا نعت کا, ہمارا یہ وسیلہ بھی منظور نہیں ہوا. میں نے کراچی کے مشاعرے میں اپنا ایک اس زمانے میں میرا کہا ہوا قصیدہ ہے اور اللہ نے وہ بس مہربانی کی, وہ قصیدہ وہ میرا منظوری والا قصیدہ بن گیا. اور میں نے جب کراچی میں پڑھا تو مولانا کوثر نیازی نے قصیدہ سنتے ہی وہاں آ کے اعلان کیا بخدا کوئی غیبی طاقت مجبور کر رہی ہے کہ ابھی اور اسی وقت یہ اعلان کرو کہ ہم حضور کی خدمت میں اس کو لے کے جائیں. چنانچہ وہ لے گئے. عرض بدرا سار خندق دامن کوہ احد, عرض بدرا سار خندق دامن کوہ احد, ہر قدم پر شان سرور دیکھنا اور سوچنا, رحمت حق سایہ گستر دیکھنا اور سوچنا. اب میں طائب صاحب کی صاحبزادیوں کو میں بلا رہا ہوں, تشریف لا رہی ہیں زوفیشاں خالد اور فوزیہ. زوفیشاں, اس مبارک مہینے میں جس میں ہم صرف ایک ہی انسان کی تعریف کرتے ہیں اور ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ اس مہینے ہم کسی اور کی تعریف کریں. آج ہم نے ایک اور انسان کی بہت تعریف کی, آپ کے والد کی. تو اب وہ باتیں تو ہو گئی, نعت لکھی, پڑھایا, محبت کرنے والے, گھر میں کیسے تھے؟ میں اس وقت ایسی عظیم ہستیوں کے درمیان ہوں کہ مجھے کچھ کہتے ہوئے تھوڑا مشکل پیش آ رہی ہے, لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جتنے بھی سارے لوگ ہیں ابا جی سے بے حد محبت کرنے والے لوگ ہیں. میں انگریزی ادب کی طالبہ تھی جن دنوں میں میرے ابا جی مجھے کہا کرتے تھے کہ تم کوشش کرو کہ ٹرانسلیٹ میری نعتوں کی کچھ کرو. تو یہ میرے لیے تو خیر بہت مشکل تھا کیونکہ ایک تو میرے اندر وہ میں فیل کرتی ہوں کہ وہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ جو مطلب ان کو صحیح طریقے سے انٹرپریٹ کر سکتی. لیکن پھر بھی ابھی بھی میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ اگر کبھی مجھے موقع ملا تو یا میرے اندر اتنی بالیدگی آ گئی تو میں اس کے اوپر وینچر کروں گی. تو دوسری بات یہ ہے کہ ابا جی کی یہ مطلب تھی کہ وہ ہر رشتے میں پرفیکٹ تھے اور ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ میرے سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو مطلب یہ کہ ان کی مطلب ایک الگ سا تھا پیار ان کا جو بھی تھا ان کا, دیٹ از آئی تھنک آئی کانٹ ڈسکرائب ایون. اب آپ بتائیے. جی وہ یہ کہ جب میں پڑھتی تھی تو جی سی میں میرا سائیکالوجی میں ایڈمیشن ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نا انگلش میں آ جاؤ, پنجاب یونیورسٹی میں اکٹھے آیا جائے کریں گے. تو پھر میں پنجاب یونیورسٹی میں انگلش لٹریچر میں چلی گئی. تو پی این 1 بجے میرے گیٹ پہ ہوتا تھا, وہ چیئرمین تھے, اپنا پی این بھیج دیتے اور مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بلا لیتے. پھر کہتی یہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے, اپنے دوستوں سے ملنے کے بعد فارغ ہو کے مجھے پھر گھر لے کر جاتے. 2 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اور جب میری فرینڈس وغیرہ مجھے جب پی این نہ ہوتا تو مجھے وہاں ابو کے پاس چھوڑنے جاتی. اگر وہ سن رہی ہوں گی تو کہتی ہیں کہ فوزیہ آپ کے ابو بہت گریسفل ہیں, اور جو انگلش ڈپارٹمنٹ کے ہمارے سارے نا ان کو پنجابی میں ہونا چاہیے اور آپ کے ابو کو انگلش ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے کیونکہ بہت گریسفل ہیں, بہت زبردست پرسنالٹی ہے ان کی. تو اس کے بعد جب میری شادی ہوئی تو ابو نے مجھے اپنے پاس گھر میں رکھا, اپنے پاس ہی میں ان کے پاس رہتی رہی. تو وہ چاہتے تھے کہ دنیا بھر کی آسائشیں, نعمتیں, خوشیاں میں اپنی بیٹی اور نواسی اور نواسوں کو دے دوں. ذرا بچے بڑے ہوئے تو کہتے ہیں اب گھر تانگ ہو گیا, کوٹھی شاندار بنا کر دی کہ آپ اپنی کوٹھی میں چلے جائیں, جگہ تانگ ہو گئی ہے. بہت کچھ کر گئے وہ آپ لوگ. محبت کرنے والے باپ تھے. اور ان کی ڈیتھ کے بعد جب ابو بیمار تھے نا 6 مہینے, جب تک ایک دن رات میں ایک لمحہ آنسو سے رکتے نہیں تھے آنسو. اور
خوش رہنا. احمد راہی نے 4 مصرے کہیں. حفیظ طائب سی نعت گوئی کہاں کسی کو نصیب ہوگی. حفیظ طائب سی نعت گوئی کہاں کسی کو نصیب ہوگی. وہ نعت جس وقت کہتے ہوں گے تو روح حضرت قریب ہوگی. وہ نعت جس وقت کہتے ہوں گے تو روح حضرت قریب ہوگی. تشریف لا رہے حسان حمدانی. ذہن میں جمال رسالت سما گیا. یوں ذہن میں جمال رسالت سما گیا. میرا جہان فکر و نظر جگمگا گیا. میرا جہان فکر و نظر جگمگا گیا. سارے جہاں کو سکھا گیا. آداب زیست سارے جہاں کو سکھا گیا. اس کے قدم سے پھوٹ پڑا چشمہ بہار. اس کے قدم سے پھوٹ پڑا چشمہ بہار. وہ دشت زندگی کو گلستان بنا گیا. وہ دشت زندگی کو گلستان بنا گیا. رہ جائے گا بھرم میرے حرف نیاز کا. رہ جائے گا بھرم میرے حرف نیاز کا. اس بار گاہ ناز میں گئے